بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں معاشرت یعنی میاں بیوی کو یا زوجین کو یا شادی ہو جانے کے بعد ان دونوں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے اس کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا رفیق رہے کہ جس کی وجہ سے اس کو انسیت ہو، اس کو ایک محبت ہو۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اکیلا کہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، اگرچہ کہ اس کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں، بہترین قسم کے انتظامات کر دیے جائیں، کھانے پینے کے انتظامات کر دیے جائیں، آرام کے لیے انتظام کر دیا جائے، اچھا سا بچھونا ہو، بہترین قسم کے اس کے اندر قالین بچھے ہوئے ہوں، اور سردی کے موسم میں ذرہ برابر سردی نہیں ہوتی، ایسے گرم چیزیں وہاں پر موجود ہیں اوڑھنے اور بچھانے کے لیے۔ گرمی کا موسم اگر ہے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ موسم کب آیا اور کب گیا۔ اس طریقے سے اگر کسی بڑی سی جگہ کے اندر اگر کسی شخص کو چھوڑ دیا جائے اور ہر موسم کے ہر قسم کے پھل اس کے پاس وہاں پر موجود رہیں، عمدہ سے عمدہ اس کی من پسند غذائیں اس کے پاس رہیں، لیکن بات چیت کرنے کے لیے کوئی شخص، کوئی ساتھی، کوئی دوست نہ ہو، اسی طریقے سے کسی انسان کے اوپر اس کی نگاہ نہ پڑے، کسی شخص سے اس کا رابطہ نہ ہو، بس اکیلا ہے وہ، صبح ہو رہی، دوپہر ہو رہی، شام ہو رہی، تو انسان ایسی اچھی چیزوں کے باوجود اس میں بے قرار اور بے چین ہو جائے گا، بلکہ اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے، انسیت سے ہے یہ انسان کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے انسیت۔ انسیت کے معنی آتے ہیں، محبت کے معنی آتے ہیں، یعنی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص سے محبت ہو جانا، اور یہ چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رکھی، جانوروں کے اندر بھی رکھی ہے، جانوروں کے اندر بھی چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، حیوانات کو، ہر ایک کو دوسرے سے انسیت ہوتی ہے۔ یعنی جو جانور مثلا بھینس ہے، بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں، یہ پرندے دیگر ہیں، یہ شیر، چیتے، بھیڑیے، ہر ایک کو اپنی اولاد، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی شیر، چیتے، بھیڑیے یا پرندے سب کا جوڑا اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، وہ بھی ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ تو ہر جاندار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسیت اور محبت کا مادہ اللہ رب العزت نے رکھا۔ جب تمام یعنی جاندار کے اندر یہ چیز رکھی گئی تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے اندر یہ چیز کیسے نہیں ہوگی؟
انسان کے اندر تو اس چیز کو نہ صرف رکھا گیا بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اور حقوق بھی بتلائے گئے ہیں۔ باقی جانوروں کے اندر تو اس کو لگا ہوگا، کسی بھی جانور کو، مثلا وہ جانور کہ جو راستوں پر گھومتا ہے پھرتا ہے، لیکن اگر اس کے بچوں کو اگر ستائے جائیں تو وہ انسان کے اوپر یا جو ستائے گا اس کے اوپر یعنی آئے گا اور حملہ آور ہو جائے گا۔ وہ محبت ان دونوں کو ہے، لیکن انسان کے اندر محبت کے ساتھ ساتھ ادب، احترام، عزت، عظمت اور ایک دوسرے کے وقت اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ ایک دوسرے کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، یعنی انسیت کے علاوہ، محبت کے علاوہ یہ چیزیں بھی انسانوں کے اندر رکھی گئی ہیں۔ ہر چھوٹے کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے بڑے کا اکرام کرے، بڑے کی عزت کرے، بڑے کا احترام کرے، اور ہر بڑے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چھوٹے کے اوپر شفقت کرے، محبت کرے۔ آپ فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، کہ جو شخص من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے۔ ہمارے بڑوں سے مراد ہے کہ ہر آدمی دنیا کے اندر ہر آدمی کسی سے چھوٹا ہوگا، کسی سے بڑا ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ اس سے عمر میں بڑے ہوں گے، چاہے وہ 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ پیدا ہوئے ہوں، اور بہت سارے لوگ اس سے چھوٹے ہوں گے۔ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے عمر میں، علم میں، اخلاق میں، تہذیب میں، شرافت میں اگر بڑا ہوا اگر کوئی شخص ہے اس کا احترام کرے۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی فرمائی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی جوان، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اکرام اور احترام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسے لوگوں کو تیار کر دیتے ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کا احترام اور اس کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صلہ اللہ رب العزت کے پاس سے دنیا میں نقد ملتا ہے، آخرت کا صلہ وہ تو الگ ہے ہی، وہ تو جمع ہے، وہ تو ملنا طے شدہ ہے، وہ تو یقینی بات ہے انشاءاللہ تعالی ملنے والا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ صلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بڑھاپے میں آنے کے بعد ایسے لوگ تیار پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کا بڑھاپے کی وجہ سے عزت اور اس کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ہر ایک بڑے کا، چاہے ہمارے والدین ہوں، ان کا تو احترام تو کئی اعتبار سے لازمی و ضروری ہے، والد، والدہ، بڑے بھائی، اسی طرح دادا، دادی، نانا، نانی، ان کا اکرام تو انسان فطری طور پہ کرتا ہی کرتا ہے۔ لیکن اپنے محلے میں جو بڑے بوڑھے ہیں، اپنے بستی کے اندر جو ہیں، اپنے شہر کے اندر ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہیں، رشتہ داروں سے ہٹ کر ہیں، تو ہر ایک شخص نے دوسرے کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے۔ ان کی بے عزتی، ان کا مذاق یا اسی طریقے ان کی بے اکرامی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اس صورت میں جبکہ وہ لوگ خود اگر چاہیں اگر کہ ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، وہ خود اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان کا دل لگتا ہے، تو اتنی حد تک کہ جس میں ان کی دل آزاری ہونے نہ پائے، اس حد تک ان سے مذاق کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خود اس بات کے خواہش مند ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص خواہش مند نہیں، کسی کو اس سے لگاؤ نہیں، بلکہ اس کو چڑ ہوتی، نفرت ہوتی، اور ہم 4 لوگوں کے اندر مذاق اس سے کر رہے ہیں، تو یہ اس صورت میں اس کی دل شکنی کہلائے گی، جو گناہ کا باعث بنے گی، اور یہ پھر اس حدیث پاک کی زد میں آ جائیں گے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے وہ حدیث پاک کے اندر کہ جو بھی بوڑھا، جو بھی جوان شخص
کسی بوڑھے شخص کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام اور اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر اور متعین فرما دیتے ہیں جو اس کے بڑھاپے میں اس کا احترام کرے۔ حضرات علماء کرام نے اس کی وضاحت کے اندر ایک اور بات بتلائی ہے۔ ایک جانب تو جہاں پر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اس شخص کا احترام کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، جوان جو یہ بوڑھا ہونے کے بعد کریں گے، دوسری خوشخبری اس کے اندر ایک پوشیدہ طور پر یہ بتلائی گئی ہے کہ جو شخص کسی بوڑھے کا بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت اتنی عطا فرمائیں گے کہ یہ بھی شخص بڑھاپے کی عمر تک پہنچے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر اور ایک بشارت دی گئی ہے اس کے اندر، جہاں ایک بشارت یہ ہے کہ اس کا احترام کرنے والے تیار ہو جائیں گے، دوسری بشارت یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے گا، وہاں تک پہنچے گا تبھی تو اس کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہر شخص نے بڑے کا اپنے احترام کرنا چاہیے اور چھوٹوں پر شفقت، نرمی، محبت، درگزر، معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پسند ہے۔ وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم ایک دوسرے کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ معاف کر دینا۔ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے کوئی نافرمانی ہو گئی، کسی نے کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، چلو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اب یہاں پر ہم نے معاف تو کر دیا ہم نے اس کو، لیکن اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں وہ عطا فرمائیں گے۔ کیا دیا جائے گا اس کو یہاں پر نہیں فرمایا گیا۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، بعض اجر و ثواب احادیث پاک میں اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیا ملے گا اس کے اوپر؟ کیا ملے گا؟ گھر میں ہم جب جاتے ہیں، بازار سے جاتے وقت کچھ چیزیں ایسے لے کر جاتے ہیں، عام طور پر جو بچوں کے والد وغیرہ ہوتے ہیں، بچوں کے بوڑھے جو دادا نانا یا بچوں کے بوڑھے جو ہوتے ہیں، اب جاتے وقت کوئی چیز ایسے لے کر جاتے ہیں کہ لے جانے کے بعد یہ کہتے ہیں لو بیٹا یہ آپ کا قسم کھانے کے لیے لے کر آ گئے، جو موسم چل رہا اس کا پھل وغیرہ لے کر آ گئے۔ اب سب چیزیں ہو جانے کے بعد ایک باپ، دادا، نانا، گھر کے جو بوڑھے ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزیں ایسے نکال کے دیتے ہیں جس کی بچوں کو پہلے سے خبر نہیں، چاہے وہ کھلونوں کے طور پہ ہوں، چاہے کھانے پینے کے طور پہ ہوں یا کوئی اور چیز ہو۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد بچہ اچھل جاتا ہے، مچل جاتا ہے، انہیں کہتا ہے واہ یہ بھی چیز ہمارے لیے ابو نے لے کر آئے، ہمارے دادا جان لے کر آئے، ہمارے نانا لے کر آئے، فلاں نے لے کر آئے، فلاں نے لے کر آئے۔ اب اس کو بچے کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، تو اس چیز کو پوشیدہ اور مخفی رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، تو اسی لیے تو حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن، بیٹھی اس انداز ممبر کے قریب ہے تو اذان ہو جانے کے بعد یعنی کم وقت کے اندر سب کی سنت ہو جانا کیا؟ حاجی صاحب بھی بیٹھیں گے، آپ بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھیے آپ ادھر ہٹیے، سب بیٹھے انشاءاللہ، ورنہ بعض مطلب کیا ہو جاتا ہے سارے لوگوں کی سنت ہو گئی اور کوئی نئے لوگ اگر آ گئے، آپ لوگ ماشاءاللہ 5 وقت مصلی یہاں کے ہیں، تو نئے لوگ اگر آ گئے تب بس ڈر لگتا کہاں وہ صلاۃ تسبیح شروع کر دے گی، تو اس واسطے ہے تو ہمارے عبدالقدیر بھائی کو آپ کو بولا گیا بھائی آپ یہیں بیٹھیے، چونکہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد بس چند منٹوں کے اندر سنت ہو جانا، اس کے بعد فوراً خود بچوں کے اوپر بھی ادھر بھی سب لوگ منتظر رہتے ہیں، سکون سے بیٹھیے، سب بیٹھیے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں، صرف صلاۃ تسبیح مت شروع کریے اور نہ سورہ بقرہ شروع کریے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو متعین اور مقرر فرما دیتے ہیں۔ گرمی ہو رہی تو 1-2 پنکھے چالو کریے لوگوں کو کریے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے ایسے بندوں کو تیار کر دیتے ہیں جو بڑھاپے کے اندر ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، تو معاف کر دینا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، پھر بھی پوچھتے رہے، آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو، آپ نے فرمایا۔ یعنی اگر اپنے ملازم سے
اور اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے اگر ہو جائے غلطی، اگر ہو جائے تو معاف کر دینا دلی طور پہ، اور کبھی کبھار کہتے بھائی ٹھیک ہے چلو غلطی ہو گئی، آئندہ سے مت کرو۔ بالکل نہیں کہیں گے تو پھر بعد میں تو اور زیادہ اس کی عادت ہی بگڑ جائے گی۔ اظہار ناراضگی ضرور کرنا، لیکن دل میں میل نہیں رکھنا چاہیے، یہ مناسب نہیں۔ ورنہ تو آج اگر وہ 11 بجے اگر آیا، خاموشی اختیار کرے 11:30 بجے، ارے سیٹ کچھ بولتے نہیں، پھر کل تو 1:30 بجے آئے گا۔ آج کہے گا میں ولیمے میں گیا تھا، پرسوں کہے گا میں عقد میں گیا تھا، ترسوں کہے گا چھلے میں گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ کہے گا چھٹی تھی اس کے اندر گیا تھا، پھر کہے گا وہ ان کا دہم تھا اس کے اندر گیا تھا، اور ہے تو برسی کی دعوت تو 8 دن پہلے ہی آ گئی، یہ نہ ادھر کوتا ہی کر رہا اور ادھر کا اگلا پروگرام بھی بتا دے رہا، دہم چہلم برسی میں بھی جاننے کا وہ بھی بتا دے رہا انہیں۔ تو ایسی صورت میں تو سختی کرنا پڑے گا اس کو، لیکن سختی اوپر رہے گی، دل کے اندر ہمارے میل نہیں رہے گا، تاکہ معاملہ کنٹرول میں رہے، اس لیے کہ اس کو تنخواہ کیا کی دی جا رہی ہے، اس کی ملازمت کی دی جا رہی ہے، کام چور پنے کی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہاں کبھی کبھار اتفاق سے ہو جائے الگ بات ہے۔ خیر بات یہ بتلائی جا رہی تھی کہ ہر ایک شخص کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو درگزر کرو، معاف کرو۔ اب جب میاں بیوی کا جب معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کا، یہاں پر تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہیں، رفیق کے معنی آتے ہیں دوست، رفیق حیات کہا جاتا ہے شوہر کو، زندگی کا دوست، دوست کے معنی بھی آتے ہیں، ساتھی کے بھی معنی آتے ہیں۔ اور رفیق حیات، رفیق مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، رفیقہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو رفیق حیات یعنی زندگی کے ساتھی، یہ بیوی کے لیے کہا جاتا ہے۔ بس اسلام کے اندر اتنی گنجائش ہے، باقی جو چل رہا نا آج کل گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، فلاں یہ سب چیزیں بس لے جانے والی ہے۔ تہاڑ جلد کے اندر زیادہ اگر کچھ حرکتیں ہوئی، جیسا ہوا نا پونا ایک اور بمبئی اور یہ یوں دہلی، ایسا ویسا ہوتا ہے، وہ لڑکا وہ لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ میں رہ رہے، یہ اسلام کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، لڑکی دوستی کر رہی ہے اور کہہ رہا میرا لڑکا میرا دوست ہے، اور لڑکا دوستی کر رہا ہے اور کہہ رہا وہ میری دوست ہے، اس سے بہتر ہے کہ اور ایک شادی کر لو، گنجائش دی گئی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اسلام میں گنجائش دی گئی ہے، لازم نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی 4 نکاح کرنا سنت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، قطعی یہ بات نہیں ہے۔ اجازت دی گئی ہے، گنجائش دی گئی ہے، ہر ایک کی جسمانی حالت الگ ہوتی ہے، خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے مطلب ہے کہ جسمانی طور پر کوئی اس کے لیے مجبوری ہے، وہ شوہر کے ساتھ نہیں دے پاتی ہے، یہ اسی طریقے سے بیمار رہتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، علیحدہ کیا جائے، اس کو بھی نکاح میں رکھو، دوسری عورت سے نکاح کر لو، اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ دعوت میں کہا جاتا ہے بھائی 1 روٹی سے پیٹ نہیں بھرتا، 2 کھاؤ، 3 کھاؤ، 4 کھاؤ، مانڈے کھاؤ، کتنے کھاتے مانڈے کھاؤ، لیکن میزبان نہیں کہتا نہیں تم کھانا ہی پڑے گا، 6 پلیٹ تم کو خوبانی کا میٹھا کھانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کو میں نے جو طاقت اور قوت فرمائی ہے وہ الگ الگ نوعیت کی ہے، اس لیے وہ اجازت دی گئی ہے۔ 4 نکاح کرنا کہیں ایسا سنت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اپنے مطلب مجبوری اور اپنے حالات کے اعتبار سے ہے، وہاں پر بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ زیادہ فل ہو رہی کی آواز بند کر، اس کو بند کر دیجیے، زیادہ آواز ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو بند کر دیجیے، بند کر دیے نا، نہیں سادن، اس کو بند کیجیے، اس کو چلیے بس چلیے ٹھیک۔ تو حکم یہ دیا گیا، بس ٹھیک ہے، اچھا تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو رفیق حیات ہے اور رفیق حیات، یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جیسے دونوں مائی کے باپ کو دکھائی دے رہا آسانی سمجھنے کے لیے، ایک ہے شوہر اور ایک ہے یہ بیوی۔ اب یہ شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے، غلطی ہو گئی درگزر، معاف، چلو معاف 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 معاف۔ بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کا احترام کرے،
اس کی قدر کرے اور اس کے احساسات کا خیال رکھے۔ اگر یہ چیز اگر ہوگی، شوہر کی جانب سے درگزر اور اسی طریقے سے معاف کر دینا، یہ اسی طریقے سے کسی معاملے کو نظر انداز کر دینا، اور بیوی کی طرف سے جب شوہر کا احترام ہوگا، عزت ہوگی، اکرام ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کے چاہتوں کا خیال رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور کوئی آپس میں ناراضگی پیدا نہیں ہونے کی، زندگی اچھی چلے گی۔ چاہے وہ دونوں محنت اور مزدوری کرنے والے ہوں، متوسط آمدنی والے ہوں، ان کا یعنی آمدنی کا ذریعہ کوئی مضبوط نہ ہو، چھوٹا سا گھر ہے، مکان ہے، کچا مکان ہے، لیکن وہاں پر اس گھریلو زندگی کے اندر دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو اگر پورا کر رہے اگر ہیں تو کوئی ناراضگی کی بات پیدا ہونے والی نہیں ہے، اچھی زندگی گزرے گی۔ لیکن جہاں کہیں اگر اس طریقے سے ہر آدمی یہ سوچے کہ بھئی میری جو مراد ہیں یا میرا جو حق ہے بیوی کے اوپر مجھے حاصل ہونا چاہیے، اور بیوی یہ کہے کہ میرا جو حق ہے شوہر کے اوپر وہ مجھے ہونا چاہیے، اب یہ مطالبہ کریں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے، صرف مطالبات ہوں اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے، تو وہاں پر معاملات بگڑتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اب آنکھ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ راستے سے چلتے وقت گھر میں، مکان میں، دکان میں، جہاں کہیں جائیں اپنا کام کرتی رہے۔ اگر یہ کرتی رہے گی تو پورا بدن گرنے سے، پڑنے سے، پھسلنے سے، رات کے وقت چلتے وقت خدا نخواستہ سانپ بچھو اگر ہے اس سے بچاؤ ہو سکے گا۔ کب؟ جبکہ یہ آنکھ اپنا کام کرے گی۔ ہاتھ اپنا کام اگر کریں گے تو اس صورت میں لقمہ اٹھا کر ہم پیٹ میں داخل کریں گے، ہمارا کھانا ہضم ہوگا، پیٹ بھرے گا۔ الحمدللہ، جزاک۔ ہاتھ اگر کام اپنا کریں گے، زبان اپنا کام کرے گی، اسی طریقے سے جملہ اعضاء اپنا اگر کام کریں گے اگر، تو ساری کی ساری چیزیں اچھی ہوں گی، پورا بدن صحیح سالم رہے گا۔ لیکن اگر کسی بھی عضو نے اگر اپنا کام اگر چھوڑ دیا، اگر ذمہ داری پوری نہیں کرنے لگے، اگر اب آنکھ کا کام ہاتھ پیر تو نہیں کر سکتے، دل کا کام دماغ نہیں کر سکتا، دانتوں کا کام آنت نہیں کر سکتے، ہونٹوں کا کام ہماری یہ پلکیں نہیں کر سکتی، بلکہ ناک کا کام کان اور کان کا کام ناک۔ حروف کتنے اس میں؟ نون الف کاف، ناک، شروع میں نون، پھر الف، بیچ میں الف، بیچ میں اس کے بعد کاف۔ اب یہ ناک کا مطلب جو شادی میں جو دیتے ناک اونچی ہے کہ نہیں ہے، ناک پتلی ہے کہ نہیں۔ کان، اب کاف کو پہلے لا لیجئے، الف بیچ میں بیچارہ جیسا کہ ویسا کھڑا ہوا ہے، نون کو آخری میں ڈال دیجئے، اب ہو گیا کان ہو گیا۔ لیکن ناک کا کام کان اور کان کا کام ناک نہیں کر سکتے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ناک کے اندر یہ قوت نہیں دیتے سونگھنے کی تو آج بڑی بڑی بلڈنگیں لوگوں کی عطر بیچ بیچ کے قائم ہی نہیں ہوتی تھی۔ کون لیتا تھا عطر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے روزی کے لیے ناک کے اندر قوت رکھی سونگھنے کی۔ یہ کتنے کو تولا ہے؟ 5000، یہ کتنے کو 10,000، یہ کتنے کو 2 تولہ، اتنے میں ہے، اتنے میں ہے، اتنے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو عطر بیچ کے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ حلال طیب روزی کماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے خالی یہ چیز کو رکھا، ورنہ اگر یہ چیز رہتی اگر نہیں تو پھر دوسرے کام کاج میں مصروف رہنا پڑتا تھا اپنی روزی کے لیے، گزارے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا۔ زبان کے اندر اگر ذائقہ اگر نہیں ہوتا تو جتنے حلوائی ہیں، مٹھائی فروش رہتے تھے کیا ہو؟ کیا واسطے بیچتے تھے؟ جب زبان کے اندر مٹھاس اور کھٹے پن چکھنے کی صلاحیت اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، خالی بولو 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 اور آپ لوگ سنتے رہو سنتے رہو سنتے رہو، تو یہ مٹھائی کیا ہے بھئی؟ یہ افلاطون ہے، یہ کیا ہے؟ جلیبی ہے،
یہ کیا ہے؟ قلاقن ہے، یہ کشمیری قلاقن، وہ سادہ قلاقن، اور یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ اب یہ کئی قسم کے جو مٹھائیاں بن رہی، صرف یہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اب زبان کی وجہ سے کتنے لوگ کروڑوں روپے کے مالک ہو گئے۔ افلاطون جو ملتا ہے بمبئی میں، حیدرآباد میں جو ملتا ہے، اصلی گھی کا جو ملتا ہے، لائن لا کے لوگوں کو لینا پڑتا ہے۔ یہ سوائے زبان کے چٹخارے کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ وہ افلاطون پیٹ میں جا کر یعنی کاجو اور بادام کی تو برابری نہیں کر سکتا طاقت اور قوت کے اندر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اسی طریقے شوہر اور بیوی اللہ رب العزت نے گاڑی کے گویا کہ دو پہیے، زندگی کے دو پہیے ان کو بنایا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا، مردوں کو حکم دیا گیا۔ کس کو؟ مردوں کو، کیا مردوں کو؟ ہاں، میم کے اوپر زبر اگر آ جائے تو مردوں کو، اور وہی اگر زبر کو اگر ہے تو گول ایسا لگا دیا تو کیا ہو جائیں گے اوپر؟ وہ ادھر والے، وہ دیوار کے پیچھے، جن کو مردوں کو۔ تو اللہ، ہاں بس دیوار بھی اس میں حائل ہے، بس ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم فرمایا، مردوں سے مراد یہ کہ شوہروں کو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو، یعنی اے شوہروں، عاشروہن، تم اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ برتاؤ کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ معروف کے معنی آتے ہیں اچھا، نیکی کے معنی آتے ہیں، بھلے کے معنی آتے ہیں۔ کس کو حکم دیا گیا ہے؟ مردوں کو حکم دیا گیا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہر شادی شدہ شخص جس نے نکاح کر لیا، ایکسپٹ کیا میں نے اس کو اور اس کے مہر کو، اور فلاں کیا میں نے، قبول کیا بولتے کہ نہیں بولتے؟ میں نے قبول کر لیا اس کو اسی مقدار مہر کے مطابق، کتنے؟ 786 روپے 92 پیسے، خیر اب نہیں رہا ہوتا، بند رہے ہیں، لیکن وہ بھی 5-7 ہزار، یہ بھی دمدار یعنی مہر نہیں ہے۔ کم سے کم آج کے زمانے میں 11,000 روپے ہونا چاہیے۔ 2-3 ہزار بھی باندھے گا تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن وہ 2-3 ہزار روپے دمدار نہیں ہے، بے جان مہر ہے۔ وہ کیسا باندھنا چاہیے؟ دمدار۔ جب ہم کو اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی، قوت بازو عطا فرمائی، دل و دماغ ہم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، تب اس صورت میں ہم نے مہر بھی اپنی بیوی کا اچھا باندھنا چاہیے۔ یہ مہر کیا ہے؟ در حقیقت وہ اعزاز اور اکرام ہے۔ اب یہ چادر 5 روپے میں لا لیں گے تو کوئی اس کی قیمت نہیں رہے گی، آدمی یہاں ڈالے گا، وہاں ڈالے گا، وہاں ڈالے گا، اور 700-800 روپے میں ارے جھٹک کے رکھو، گھڑی کر کے رکھو، میلی ہو جائے تو دھو لو، اور یہ کرو وہ کرو۔ جتنا اس کے اوپر پیسہ لگایا جائے گا، آدمی اس کی اتنی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے جن کے پاس حیثیت ہے، گنجائش ہے، انہوں نے مہر دمدار باندھنا چاہیے۔ لکھپتی کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق باندھے۔ متوسط اگر کوئی شخص آمدنی والا ہے، وہ اس کے مطابق باندھے۔ اب لہرے جھوپڑی کے اندر، فٹ پاتھ کے اوپر رہ رہے اور باندھ رہے 51,000 روپے، کہاں سے دیں گے؟ وہ کہاں سے دیں گے؟ جتنی حیثیت ہے اتنا باندھنا چاہیے، جو اپنی کمائی ہے ماہانہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا ہے کروڑ پتی اور 7,000 5,000، اب 7-5 ہزار روپے میں وزیر آباد میں 1x1 کی جگہ بھی نہیں آتی کیا؟ 1 اسکوائر فٹ اتنی جگہ 1x1 وزیر آباد میں، سری نگر میں، آنند نگر میں، بڑے بڑے جو قیمتی ایریے ہیں وہاں پر آتی کیا؟ اب جب وہ 1 فٹ کی جگہ نہیں آ رہی، اتنا بڑا انسان، 5.5-6 فٹ کا انسان جو ہمارا ہر ہمیشہ خیال رکھے گا، اکرام کرے گا، احترام کرے گا، چلیے آ جائیے میدان میں، چلیے میدان کا مطلب شروع ہو جائے آگے پیسہ، کیونکہ اب زیادہ آگے نکل گئے بس پھر مسئلہ ہو جاتا ہمارے واسطے اذان کا۔ تو ایک انسان کہ جس کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
کہ تاکہ تم کو ان کے پاس سکون ملے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ تاکہ تم کو اپنی بیویوں کے پاس سکون ملے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تاکہ وہ آنے کے بعد تمہارے گھر کی جھاڑو دیتے رہیں، تمہارے گھر میں پوچھا مارتے رہیں، وہ ساس سسرے کے کپڑے دھوتے رہیں، اور اسی طرح دیور کے اور جیٹ کے فلاں کپڑے دھوتے رہیں، اور اس کے پیر دبا اس کے پیر دبا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے بنایا گیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے انسان محفوظ رہے، انسان کی خواہشات پوری ہو، انسان کے جذبات، انسان کے احساسات پورے رہے۔ فطری طور پہ اللہ رب العزت نے جو تقاضا جو ہر ایک شخص کے اندر رکھا ہے اس کی تکمیل ہو، اس کے لیے فرمایا کہ بتلایا گیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یعنی رحمت کو اور مودت کو، یعنی آپس میں محبت کو اللہ رب العزت نے رکھا۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا احترام کرتی، اس کی عزت کرتی، اس کا اکرام کرتی، اسی طریقے سے اس کے احساسات کی تکمیل کرتی، خیال کرتی اگر، اور باقی سارے کام اگر نہیں کرتی، تو اس صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ مطلب کھانا پکانا تو وہ ہے، گھر کی صاف صفائی تو اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ گھر گندا ہو رہا، خراب ہو رہا، دھول گرد ہو رہی، ایک جھٹکنی بھی مارنا نہیں ہو رہی۔ جہاں پر رہیں گے اس کو تو صاف ستھرا رکھنا ہی ہے، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انتہائی پاک و صاف رہنے والوں سے۔ معلوم ہے کہ پاکی صفائی کپڑوں کی ہو، جسم کی ہو، اور اسی طریقے جس ماحول کے اندر جہاں رہتے وہاں کی پاکی صفائی، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرے ہیں اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو گھریلو کام کاج جہاں پر رہیں گے یہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اختلافات کہاں پر ہوتے ہیں؟ غیر ضروری باتوں کے اندر اس کو مکلف کیا جاتا ہے اپنے بیوی کو، کہ انہیں یہ نہیں کری، ایسا نہیں کری، ویسا نہیں کری، ویسا نہیں۔ اب جائزہ اگر لیں گے، معلوم کریں، ہم کہیں کہ بھئی اس کا ذمہ ہے کہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے معلوم کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اب جب وہ نہیں ہے اس کے ذمہ، تو پھر ایس صورت میں اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہو سکتا ہے، کوئی الزام نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کو ان کے پاس سکون ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب نکاح جب ہو جاتا ہے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا طے کر لیتے ایجاب و قبول، اب اس کے بعد علیحدگی نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، یہ فرمایا گیا۔ اسی پر مجھے بتلانا تھا، انشاءاللہ آئندہ بتلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی تکمیل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔